جی ناظرین، حرف راز میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان لڑائی آج بھی جاری ہے اور اب تک کی اطلاعات کے مطابق ہلاک ہونے والوں کی تعداد 200 سے زیادہ ہو چکی ہے۔ خاص طور پر رئیس صاحب، ترکی کی جو انوالومنٹ ہے اس تمام تر معاملے پہ، اس پہ بھی دنیا چیخ رہی ہے اور کئی ملکوں کو اس بارے میں تکلیف ہے کہ ترکی تاریخی حوالے سے، جو کل بھی ہم بات کر رہے تھے کہ ترکی کا آرمینیا کے ساتھ جو رشتہ ہے یا تعلق ہے، یہ وہی خلافت عثمانیہ سے چلا آ رہا ہے اور آج بھی اصل میں آذربائیجان صاحب جو ہیں وہ جدید دور کے ارطغرل ہیں بیسیکلی، علی آف صاحب۔ بنیادی طور پر میں تو اس پوری جنگ کو کفر اسلام کی جنگ بالکل نہیں سمجھتا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ جو علاقہ تھا، یہ 300 بعد از مسیح یہ علاقہ عیسائی ہو گیا تھا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے کہتے ہیں کہ سینٹ پال کے زمانے سے، لیکن بار عیسائی تھے اور چرچ کو مانتے تھے۔ جب چرچ تقسیم ہوا تو یہ انہوں نے علیحدہ ہو گئے، انہوں نے اس کیتھولک چرچ کو نہیں مانا، لیکن بارہ رشتے رہے جیسے سب کے ہوتے ہیں، جیسے ہم مسلمان ہر جگہ مسلمانوں کے ساتھ چلتے ہیں۔ آذربائیجان کے لوگ جو ہیں یہ وہ حضرت عمر کے زمانے میں مسلمان ہوئے، پھر صفویوں کے ساتھ مل گئے، پھر اکثریت ان کی شیعہ پاپولیشن ہے۔ 2 کروڑ کے قریب جو ہے یہ تقریباً یہ ایران میں بھی ہیں آذری، اور وہ اردبیل کا علاقہ یہ سارے کا سارا وہاں پر موجود ہے، اور بہت ٹھیک ٹھاک پاپولیشن، اور وہ ہمیشہ ایران کے لیے مسئلہ بنائے رہتے ہیں۔ یہ جو علاقہ ہے، یہ جب خلافت عثمانیہ کی ڈیمولیشن ہوئی ہے نا، ختم ہوئی، جب فرسٹ ورلڈ وار شروع ہوئی ہے، تو یہ علاقہ آرمینیا کے لوگ اور نگورنو کاراباخ کے لوگ، انہوں نے کہا کہ فتح تو ہو گیا ہے، برطانیہ نے لے لیا ہے۔ تو اس دوران موومنٹ چل رہی تھی، کیونکہ یہ رشیا کے پاس حصے میں آ گیا تھا علاقہ۔ صحیح ہے۔ تو انہوں نے کہا ان سے کہ اگر تم انقلاب لے آؤ گے زار روس کے خلاف، یہ جو کمیونسٹ ہیں، تو ہم آزاد کر دینا۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ کا آرمینیا کا اس کا ریجن بنا دیں گے۔ تو لینن صاحب جب آئے تو انہوں نے کہا ہم تو نہ عیسائی، نہ یہودی، نہ مسلمان، یہ بھی بند، یہ بھی بند، تم تو سارے ایک ہو، نہ جو اللہ کو نہیں مانتا سب اللہ کو نہیں مانتے، تو ایک ہو۔ تو انہوں نے اس کا ایک ریجن بنا دیا، آرمینین ریجن، جس کے بارے میں مشہور فقرہ ہے لینن کا کہ یہ کیا بات کرتے ہیں، جتنی ہم ان کو افورڈ کرتے ہیں، جتنی گندم یہ لوگ کھاتے ہیں، اتنے جو آرمینیا کے لوگ، اتنے تو ہمارے چوہے کھا جاتے ہیں گوداموں میں۔ اس طرح کے ہیٹریڈ بھی تھا اس کا۔ سٹالن جب آیا تو سٹالن نیشنلزم کی بنیاد پہ تھا، تو اس نے کہا کہ یہ جو آذربائیجان کے درمیان میں، یہ بالکل ایسی ہے کہ جیسے لاہور کے بیچ میں ماڈل ٹاؤن جو ہے وہ نگورنو کاراباخ ہو۔ تو اس نے ان کو کہا کہ میں تمہیں ایک لفظ اوبلاست کہتا تھا، ایک صوبہ بناتا ہوں تم کو۔ تو اس نے اس کو ایک صوبہ بنا دیا، اس کا نام رکھا اس نے ارکس۔ اس میں 99% عیسائی ہیں نگورنو کاراباخ۔ اب وہ چلا گیا، انہوں نے واپس کو آذربائیجان کر دیا، کیونکہ سٹالن کے خلاف ساری دنیا ہو گئی تھی، برزنیف وغیرہ۔ جب وہ 88 میں روس ٹوٹنے لگا تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم کو علیحدہ کر دو، جیسے سٹالن نے کیا تھا، جیسے آپ نے ہمیں وعدہ کیا تھا، اور انہوں نے پارلیمنٹ میں ایک ووٹ پاس کیا کہ ہمیں آرمینیا کے ساتھ کر دو۔ لیکن وہی بات انہوں نے کہا ہم اپنی تقسیم ختم، جیسے ہوتا ہے سندھ تقسیم نہیں ہوگا، بندے مر جائیں، صحیح ہے، تقسیم نہیں ہوگا، فلاں تقسیم ہے، KPK تقسیم نہیں ہوگا، بندے مر جائیں، قتل ہو جائے، سب کچھ ہو جائے۔ انہوں نے کہا آذربائیجان نے کہا نہیں، یہ تو علاقہ بندے بے شک جہنم میں جائیں، ہم نگورنو کاراباخ ہمارا۔ تو انہوں نے وہ اس کو کر دیا، لیکن لڑائی شروع ہو گئی 88 کے اندر، اور کو تو 2.5 لاکھ آرمینین جو تھے وہاں سے ہجرت کر کے وہاں چلے گئے، 80,000 آذری یہاں پہ آ گئے۔ وہ علاقہ انڈیپینڈنٹلی ایک یونٹ بن گیا، بیچوں بیچ وہاں رہتا تھا، نہ کو اس کا روڈ تھی باہر جانے کی، کچھ نہیں۔ وہ 88 سے لے کے 2004 تک وہاں پر چلتے رہے، آگے بھی چلتے رہے، یہاں تک کہ 2020 آ گیا۔ بیچ میں 3 دفعہ چھوٹی موٹی لڑائیاں ہوئی ہیں، لیکن وہ اب ایک نئی فرور آئی ہے کہ نہیں، یہ جو علاقہ ہمارا ہے۔ اب آذربائیجان لڑ رہا ہے زمین کے لیے، کیونکہ اور ترکی لڑ رہا ہے خلافت عثمانیہ کے پرانے حصے کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ انسان وہاں عیسائی رہتے ہیں، اور آرمینیا مذہب کے لیے لڑ رہا ہے۔ مذہب کسی کو بھی نہیں وہاں، زمین کی بات بس دیکھ نا، جو تصویریں سامنے آئی ہیں ساری، جو عثمان صاحب 10 سال ہوتا ہے کہ آپ لڑائی کے لیے نا کسی کو بھی مجبور کرنا ہو تو شہادت بہت امپورٹنٹ چیز۔ جب تک ہندو سورگ میں نہیں جائے گا لڑنے نہیں آئے گا۔ آپ بھی جب تک یہ نہیں کہیں گے نا کہ علی تمہاری شجاعت پہ جھومتے ہوں گے، رسول پاک میں باہوں میں لے لیا تو کوئی لڑنے نہیں جائے گا۔
اس طرح وہ سلیپ لے کے جب نہیں نکلے گا تو کوئی لڑنے نہیں آئے گا. موت کیا، موت ایسے نہیں ہوتی، موت کنٹینیوٹی مانگتی ہے. لیکن لڑائی وہی ہے علاقے کی. او بھائی مسئلہ سارا یہ ہے کہ یہ جو آپ نے مسلم امہ کی جنگ بنا لی بھی ہے، سارا کچھ ایک غلط ہے. دونوں طرف معصوم لوگ مر رہے ہیں. نہیں تو ترکی اور کس نے ساتھ دیا؟ پاکستان نے کیوں ساتھ دیا؟ پاکستان تو سفارتی اور اخلاقی حمایت کر رہا ہے. کس کی؟ آذربائیجان. کیوں؟ اس لیے کہ آذربائیجان کے اس علاقے کو یہ پہلے اب یہاں کو بات نہیں کرتا، یہ پہلا عیسائی انکلیو ہے جس کو دنیا کا کوئی ملک تسلیم نہیں کرتا، حالانکہ وہ آزاد رہ رہے ہیں. کیا کریں پھر اب؟ سر ان کو بٹھاؤ، ان کا ریفرینڈم کرا دو. کون بٹھائے؟ جو بات دنیا کون بٹھائے؟ اٹھے، آپ اٹھیں، یہی کریں. کشمیر کے جیسے کشمیر میں بات کرتے ہو نا، کشمیر میں بات کر کے نکلا کیا ہے؟ کچھ نہیں نکلا. تو یہی دنیا اس کا بھی کچھ نہیں نکلنا. اس لیے کہ وہاں اسلحہ بکتا ہے. چلے یہ تو ان کو ہے نا کہ کشمیر کی طرح وہاں مسلمان دوسری بات آبادی یہ نہیں ہے ہے، کہ دوسری بات یہ ہے کہ باکو کا تیل ہے، اس کے میجر حصہ جو ہے وہ نگورنو کاراباخ سے ہوتا ہے. اچھا، مسئلہ لڑائی ہے تیل، مسائل کی جنگ. اور کیا. چلیں جی، اسی نوٹ کے ساتھ پروگرام کو ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ پیر کو نئے موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.